الحمد لله الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم. وصلى الله تعالى على خير خلقه وصحبه وبارك وسلم. ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة وأنا خاتم النبيين. وعن أبي حازم رحمه الله تعالى عنه أنه قال: قعدت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه 5 سنين يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء فيكسرون. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فوا بية الأول والأول، أعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر رضي الله تعالى عنه. وعن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا محمد أنا أحمد وأنا الماحي الذي محى الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا والعاقب الذي ليس بعده نبي. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إنه لم يبق من النبوة إلا المبشرات، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. گرامی قدر سامعین، معزز بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، گھروں میں بیٹھی ہوئی میری اسلامی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے جمعۃ المبارک میں جس موضوع پہ مذاکرہ کرنے کا ارادہ ہے وہ ہے عقیدہ ختم نبوت، احادیث نبویہ اور سیرت نبوی کی روشنی میں۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے شرح صدر کے ساتھ اس عنوان پہ معروضات پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو عقیدہ نبوت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عقیدہ ختم نبوت مسلمانوں کے اساسی اور بنیادی عقائد میں سے اہم عقیدہ ہے۔ یہ عقیدہ قرآن، احادیث نبویہ اور اجماع صحابہ اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ گزشتہ جمعے عقیدہ ختم نبوت کے قرآنی دلائل آپ حضرات کے سامنے پیش کیے تھے، اور آج کے جمعے میں احادیث نبویہ کی روشنی میں عقیدہ ختم نبوت کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکڑوں احادیث حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے اور آخری نبی ہونے کے اوپر شاہد اور گواہ ہیں، اور ان روایات اور احادیث کی تعداد اتنی کثیر ہے کہ محدثین کرام نے، اصول حدیث کے ماہرین نے ان حدیثوں کو متواتر کہا ہے کہ وہ حدیثیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ ختم نبوت پہ شاہد ہیں، وہ احادیث متواترہ ہیں۔ اور مسلمانوں یاد رکھو، احادیث کی بہت ساری اقسام ہوا کرتی ہیں، ان میں سے حدیث کی ایک ٹرمینالوجی اور ایک اصطلاح حدیث متواتر کی بھی ہے۔ حدیث متواتر کسے کہتے ہیں؟ عام اور سادہ فہم انداز میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ وہ یہ ہے، حدیث متواتر اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس حدیث کو نقل کرنے والے، روایت کرنے والے، بیان کرنے والے ہر دور، ہر زمانے میں اتنی کثیر تعداد میں ہوں کہ ان سب کا جھوٹ پہ جمع ہونا محال اور ناممکن ہو، اس حدیث کو حدیث متواتر کہتے ہیں۔ یاد رکھیے، حدیث متواتر کا حکم یہ ہے کہ اس پہ عمل کرنا یقینی ہے، اور حدیث متواتر کا منکر دائرہ اسلام سے ایسے ہی خارج ہے جیسے قرآن حکیم کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جیسے قرآن کریم سے جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے اس کا علم یقینی ہوتا ہے، ایسے حدیث متواتر میں جو بات بیان کی جائے وہ یقینی ہوا کرتی ہے، اور اس میں شک اور شبہ کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ تو یہ عقیدہ ختم نبوت ایسا نہیں ہے کہ حضور کی ایک آدھ ایسی حدیث میں آ گیا جو خبر واحد ہے اور اس کے اوپر کوئی آدمی جرح کر سکتا ہے، اعتراض کر سکتا ہے۔ نہیں، بلکہ میں تمہید کے طور پہ بتا دیتا ہوں، عقیدہ ختم نبوت پہ اتنی کثیر تعداد میں حدیث شاہد اور ناطق ہیں کہ وہ سب درجہ تواتر تک پہنچی ہوئی ہیں، اور ان کو پڑھنے اور سننے کے بعد ایسا ہی یقین پیدا ہو جاتا ہے جیسے میں نے اور آپ نے، ہم میں سے جنہوں نے مدینہ منورہ دیکھا نہیں ہے لیکن
ہم نے سننے والے کثیر ایسے دیکھے ہیں کہ وہ بتاتے ہیں کہ مدینہ منورہ ایک خوبصورت شہر ہے جہاں پہ روضہ رسول ہے، جہاں پہ عشاق جایا کرتے ہیں۔ ہم نے عراق کو دیکھا نہیں ہے، لیکن جنہوں نے عراق کو دیکھا، جنہوں نے کراچی کو دیکھا، جنہوں نے مختلف ملکوں کو دیکھا، جب ان شہروں ملکوں کے بارے میں ہمیں لوگ بتا دیتے ہیں کہ فلاں شہر اس طرح کا شہر ہے، تو ہمیں یقین آ جاتا ہے۔ تو عام انسانوں سے تو زیادہ، بلکہ میں کہتا ہوں ساری انسانیت ایک طرف ہو، سب کا بیان ایک طرف ہو، دوسری طرف آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ کا بیان ہو، ہمیں حضور کی حدیث پہ اتنا یقین کرنا چاہیے کہ ساری انسانیت کی باتوں پہ یقین اتنا نہیں ہے جتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلنے والے کلمات پہ ہونا چاہیے۔ میں نے جو روایات پڑھی ہیں ان سب سے عقیدہ ختم نبوت بڑے واضح انداز میں اور بڑے شاندار انداز میں ثابت ہو رہا ہے۔ میں نے ایک روایت، جو پہلی روایت آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں اور آپ نے اس پہ غور کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی، فرمایا میری اور مجھ سے پہلے نبیوں کی مثال ایسے ہے کمثل رجل بنا بیتن، فرمایا جیسے ایک آدمی نے ایک عالیشان محل تعمیر کیا، فاحسنہ واجملہ، پھر اسے بڑا خوبصورت بنایا اور اس کا رنگ کیا، اس کو زیب و زینت سے سجایا، فرمایا فاحسنہ واجملہ الا موضع لبنہ، فرمایا لیکن اس عالیشان محل، اس کوٹھی میں ایک اینٹ کی جگہ باقی رہ گئی ہے، فرمایا فجعل الناس یطوفون بہ، لوگ اس کوٹھی، اس بنگلے اور اس عمارت کے ارد گرد طواف کرتے گھومتے ہیں، فیعجبون لہ، اور اس عمارت کو بڑا پسند کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں ہلا وضعت ھذہ اللبنہ، کہ یہ عمارت تو بڑی عالیشان ہے، بڑی خوبصورت ہے، بڑی زبردست بنا دی گئی ہے، لیکن اس میں یہ ایک اینٹ کیوں نہیں رکھی گئی؟ جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں۔ اس روایت سے جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا ثابت ہو رہا ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے فصیح اور بلیغ انداز میں ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا کہ نبوت کی مثال اس عالیشان محل کی طرح ہے، فرمایا اور اس کے ستونوں اور اس کے اینٹوں کی مثال ہر نبی کی طرح ہے، فرمایا نبوت کی مثال عالیشان محل کی طرح، اور ہر نبی اس قصر نبوت کا ایک ستون اور ایک اینٹ ہے، فرمایا اس میں ایک اینٹ جو آخر میں رہ گئی ہے، فرمایا وہ آخری اینٹ میں ہوں، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اور میں تمام نبیوں میں خاتم ہوں، سب سے آخری نبی ہوں۔ اس روایت پہ آپ غور کریں گے کہ حضور نے نبوت کو عالیشان محل سے تشبیہ دی ہے۔ تشبیہ کہتے ہیں ایک چیز کو دوسری چیز کی طرح قرار دینے کو۔ حضور نے نبوت کو عالیشان محل کے ساتھ تشبیہ دی اور اپنے آپ کو اس محل کی آخری اینٹ قرار دیا، جیسے اس محل میں ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے، باقی کسی جگہ پہ اینٹ لگانے کی جگہ نہیں ہے، ایسے حضور نے فرمایا میں نبوت کے اس عالیشان محل کی آخری اینٹ ہوں، میرے بعد اس قصر نبوت میں مزید اینٹوں کی جگہ نہیں ہے، یعنی باقی کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ لیکن مرزا کانا دجال بے ایمان، اس نے اس روایت کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد مسلمانوں کا ایمان کمزور کرنے کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ کاٹنے کے لیے اس حدیث پہ دو اشکالات کیے ہیں، دو شبہات پیش کیے ہیں۔
فرمایا اس پہ پہلا اشکال تو یہ ہے کہ اس حدیث میں حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، اور حضور نے فرمایا کہ قصر نبوت کی آخری اینٹ میں ہوں، یہ حضور نے فرمایا ہے۔ تو اس ظالم بے ایمان نے ایک اعتراض یہ کیا کہ جب آخری اینٹ محمد الرسول اللہ ہے، مزید اینٹ رکھنے کی جگہ باقی نہیں ہے، تو پھر حضور کے بعد جیسے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پہ اٹھائے گئے ہیں، وہ دوبارہ آئیں گے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات ثابت نہیں ہو رہی، اور عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ آسمانوں سے اترنا وہ بھی ثابت نہیں ہو رہا، کیونکہ حضور نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، اور حضور نے فرمایا میں آخری اینٹ ہوں۔ اب وہ جب عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے تو خاتم النبیین جو حضور نے فرمایا اس پہ اعتراض پڑ جائے گا۔ پہلا اشکال یہ ہے۔ دوسرا اشکال اس بے ایمان نے یہ کیا، فرمایا ہر نبی کو اس عمارت کی ایک ایک ستون اور ایک ایک اینٹ کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ فرمایا اگر عیسیٰ علیہ السلام بعد میں آئیں گے جیسے مسلمانوں کا عقیدہ ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام اپنی جگہ سے گوئے کہ اس سے حرکت کر دی، فرمایا اس سے تو عمارت منہدم ہو جائے گی کہ ایک اینٹ کو ایک جگہ سے اٹھاؤ دوسری جگہ پہ لگاؤ، وہ اگر پہلے آ گئے ہیں تو بعد میں آئیں گے تو اینٹ نکالنی پڑے گی۔ اس ظالم نے اس مثال پہ جو حضور نے یہ مثال دی ہے سمجھانے کے لیے، اس پہ اعتراض کیا ہے۔ اس لیے میں نے اور آپ نے اس اعتراض کو سمجھنا بھی ہے، اور مرزا کان دجال بے ایمان کے اشکالات کا جواب بھی سمجھنا ہے اور سمجھانا ہے۔ تو یاد رکھیے اس روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد نبی نہیں ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام بعد میں آئیں گے، تو حضور کا یہ فرمانا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو بعد میں جس نبی کے آنے کی نفی حضور نے کی ہے اس سے مراد کوئی نیا نبی بن کر آنا ہے، کوئی نیا نبی حضور کے بعد دوبارہ نہیں آئے گا۔ اور یاد رکھو ایک اینٹ عمارت میں مستری نے لگا دی اور پھر آخری اینٹ لگا کے عمارت کو مکمل کر دیا، تو آخری اینٹ لگانے سے یہ لازم نہیں آتا کہ پہلی اینٹیں سب وہ جو ہے نا فنا ہو گئی ہیں، ختم ہو گئی ہیں، بلکہ آخری اینٹ لگائیں گے تو پہلی اینٹیں بھی باقی رہتی ہیں۔ تو گویا کہ جواب ہم یوں دے سکتے ہیں حضور ختم نبوت کی آخری اینٹ ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام اپنی جگہ پہ حیات ہیں، اور وہ نئے نبی کے طور پہ نہیں آئیں گے بلکہ حضور کے امتی کی حیثیت سے دوبارہ آئیں گے۔ اور حضور نے جو نفی کی ہے وہ نئے نبی اور نبی کے عہدے پہ براجمع ہو کر آنے والے نبی کی نفی کی ہے، کہ کوئی نیا نبی نبوت کے عہدے پہ فائز ہو کر نہیں آ سکے گا، اور عیسیٰ علیہ السلام تو نبوت کے عہدے پہ فائز ہو کے نہیں آئیں گے، وہ تو امتی کی حیثیت سے آئیں گے۔ جواب ہو گیا۔ دوسرا جواب یہ بھی ہے کہ مرزا کانا یہ بڑا غبی آدمی تھا، بڑا کنزین تھا، اتنا غبی، اتنا کنزین، اتنا خردماغ کہ یہ اپنے ایک جیب میں گڑ رکھتا تھا، دوسرے میں جو ہے نا مٹی کا ڈیلا رکھا کرتا تھا استنجے کے لیے۔ اسے یہ یاد نہیں رہتا تھا کہ کھانے کے لیے گڑ ہے اور استنجے کے لیے ڈیلا ہے، کبھی یوں کر دیتا گڑ کے ساتھ بھی استنجا کر دیتا تھا۔ اس بے ایمان کو علم دین سے کیا واقفیت، چھوٹے بچے بھی جانتے ہیں اسکولوں میں پڑھنے والے مدارس میں کہ جہاں پہ تشبیہ دی جاتی ہے وہاں پہ من کل الوجوہ تشبیہ نہیں ہوتی، ایک خاص خوبی کے اندر آدمی تشبیہ دیتا ہے۔ میں مثال سے سمجھاتا ہوں۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ زید شیر ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ زید شیر کی طرح اس کے 4 پاؤں ہیں، اور زید جنگل میں رہتا ہے، زید چیز پھاڑتا ہے، اس کے لمبے لمبے ناخن ہیں، اس کے لمبے داند ہیں، وہ حیوان ہے، وہ جو ہے نا وہ پھاڑنے والا ہے، یہ مطلب ہے؟
بلکہ مطلب کیا ہوتا ہے تشبیہ میں؟ ایک چیز کو دوسری چیز کی طرح قرار دینا۔ ایک خوبی کے اندر، شیر میں ایک خوبی ہے، وہ بہادری ہے، تو زید شیر ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ زید شیر کی طرح بہادر ہے، زید شیر کی طرح بہادر ہے۔ ہم کہتے ہیں فلاں آدمی وہ تو چاند ہے، ہم تشبیہ دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں زید چاند کی طرح ہے، تو اس میں چاند کی طرح من کل الوجوہ ہونا ضروری نہیں ہے کہ وہ چاند کی طرح اس کا چہرہ گول ہے، وہ بھی آسمانوں پہ ہے، بلندیوں پہ ہے، وہ بھی گھٹتا ہے، بڑھتا ہے، بلکہ مطلب یہ حسن کے اندر تشبیہ ہے۔ ایسے رسول خدا، سب پڑھ لو، صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر نبوت کو اس عالی شان عمارت کے ساتھ تشبیہ دی ہے، ایک وجہ میں کہ جیسے عمارت کی آخری اینٹ رہ گئی ہے، لوگ کہتے ہیں بڑی خوبصورت عمارت ہے، یہ آخری اینٹ کیوں نہیں رکھی گئی؟ فرمایا میری مثال اس آخری اینٹ کی ہے، صرف آخری اینٹ، نبوت کی آخری اینٹ ہونے میں حضور نے تشبیہ دی ہے، اور اس کان دجال بے ایمان نے امت کو الجھانے کے لیے طرح طرح کے الزامات لگائے۔ تو اس روایت سے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا ثابت ہو رہا ہے۔